بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، آپ کا میزبان۔ پروگرام ہے فضائل رمضان۔ ARYQ ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کا خیر مقدم۔ آج 17 رمضان 1442 ہجری ہے۔ آج کا دن یوم غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ آج کفر اور اسلام، خیر اور شر کے مابین پہلا معرکہ اس کرۂ ارض کے اوپر ہوا۔ ایک طرف نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شیروں اور اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترے، اور دوسری طرف کفار مکہ کا سردار ابو جہل اللہ کے شیروں کو للکارتا ہوا فخر و مباحات کے ساتھ آگے آیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ آج یوم بدر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پیر محمد حسان حسیب الرحمان۔ آپ زیب سجادہ ہیں عیدگاہ شریف راولپنڈی۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ تشریف لائے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کے تار اب بھی۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے مابین ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ پیر صاحب، قرآن حکیم میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس غزوہ کے اسباب کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہمارے ناظرین آپ سے یہ سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج کا دن 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک نہایت ہی اہم اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کے دن کفر و اسلام کے درمیان وہ معرکہ ہوا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے، آج تک اور قیامت تک کے لیے کفر کے دل میں اسلام کا خوف، رعب اور دبدبہ ڈال دیا، اور اسلام کو ایسی فتح عطا فرمائی جس کو تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ کفر چاہے جتنی طاقت میں کیوں نہ ہو، چاہے جتنی قوت میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنے اقتدار اور کثرت پہ کیوں نہ ہو، حق کا پرچم لہرانے والا اکیلا بھی ہو تو وہ سب پہ غالب ہوتا ہے۔ آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ کفر چاہے جتنی طاقت کے ساتھ کیوں نہ ہو، حق کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کے اسباب کیا تھے، اللہ نے اس کو یوم الفرقان قرآن میں ارشاد فرمایا، فرق کر دینے والا دن۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، اور ان کے خداؤں کی نفی کی اور ایک واحد و یکتا اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، اپنے رسالت کا اعلان فرمایا، تو کفار مکہ کو ظاہر ہے یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ اور پھر جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، کشاں در کشاں لوگ حضور کی طرف آنا شروع ہو گئے اور حضور کے میسج کو قبول کرنا شروع ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو کفار مکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے ہر بڑی بڑی پیشکشیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی ہر کوشش کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے مشن پر قائم رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نہ سنی۔ ڈاکٹر صاحب پھر جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑا کرنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام اور حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے۔ ڈاکٹر صاحب طائف کی وادی کا منظر بھی کسی کے آگے سے، کسی کی نظروں سے جا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز کے دوران اوجڑیاں پھینکے جانے والے بھی معاملات جو ہیں ان سے تاریخ کے پڑھنے والے واقف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلخ کلامی کی جاتی۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہ جو حضور سے وابستہ ہوتا اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا اس طرح بھی مشن نہیں رک رہا، پھر لوگ حضور کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ کیا کہ صحابہ کو اور صحابیات کو پکڑ کے شہید کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس حد تک انہوں نے مشکلیں کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ ہجرت مدینہ کا بھی باعث یہی بنا کہ وہ لوگ وہاں پر چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پھر جب حضور علیہ الصلوۃ اللہ کا حکم آیا، ڈاکٹر صاحب پھر حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی نا، تو جو غلام حضور علیہ السلام کے مال ساتھ لے جا سکے تھوڑا بہتا وہ تو انہوں نے ساتھ وہ لے گئے، لیکن باقی جتنا ان کا گھر مال جتنا تھا ان پر کفار مکہ قابض ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب پھر انہوں نے کہا کہ اب جو رسول اللہ کے پیچھے جانا چاہتا ہے نا، اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا وہ نہ سامان لے کے جا سکتا ہے، نہ اپنے گھر کی چابی لے کے جا سکتا ہے، اس کے گھر پہ بھی ہم قبضہ کریں گے اور اس کا سارا مال بھی ہمارا ہوگا۔ یوں انہوں نے سارے صحابہ جتنے گئے، جتنے بعد میں گئے، ان کے مال کو لوٹ لیا، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مال لوٹ لیا۔ ڈاکٹر صاحب جب انہوں
نے مال لوٹ لیا نا سب صحابہ کا، جو چلے گئے جنہوں نے جانا تھا ان کے گھر لے لیے، تو اسی میں لوٹے ہوئے مال سے انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جس میں انہوں نے پھر اپنا بھی سامان ملایا، اور اتنا سامان ملایا ڈاکٹر صاحب کہ مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور تاریخ مکہ کی تاریخ میں اتنا بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے نہیں نکلا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لوٹے گئے مال سے ہم اس کو تجارت کریں، اور اس سے جتنا نفع آئے گا یہ انہی کے مال سے ہم انہی کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو مزید کمزور کریں گے اور اپنے آپ کو ان کے مزید مقابلے میں طاقتور کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جب ان کا یہ ناپاک ارادہ حضور علیہ السلام تک پہنچا کہ اس طرح وہ ہمارے ہی لوٹے گئے مال سے ہمیں ہی نقصان کر کے پہنچا کے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور خود کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے کا تعاقب کریں، ان کے قافلے کا تعاقب کریں اور اپنا جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو واپس حاصل کر لیں۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں رہے کہ جب حضور مدینہ شریف سے نکل لیتے تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف ایک ایسے قافلے کا تعاقب کر کے اپنا مال حاصل کرنا تھا جس کے صرف 40 محافظ تھے، تو 40 محافظوں کا قافلے کے لیے حضور علیہ السلام کے تعاقب کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ تیار ہو گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب اب جنگ نہ کرنی ہو، صرف 40 محافظوں پہ مشتمل قافلے کو روکنا ہو، اپنا مال حاصل کرنا ہو واپس، تو اس کے لیے 313 بہت بڑی تعداد ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام نکلے، وہاں ڈاکٹر صاحب ابو سفیان کو یہ خبر ہوگی کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ نکل آئے ہیں اس قافلے کے تعاقب کے لیے۔ ابو سفیان نے مکہ میں پیغام بھیج دیا ابو جہل کو اور دیگر سرداران مکہ کو کہ حضور علیہ السلام وہاں سے اس قافلے کے تعاقب کے لیے اپنا مال واپس حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف سے نکل آئے ہیں، تم لوگ اگر اپنا مال بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پر ابو جہل نے باقی سرداران مکہ سے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، وہ تو وہاں اکیلے ہیں، 313 نہتے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹوٹل 80 اونٹ، 3 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، کسی کے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، تو کہا وہ نہتے لوگ 313 وہاں پر موجود ہیں جن کا وہاں نہ جنگی تیاری سے نکلے، نہ تلواریں ہیں، نہ کوئی زیادہ نیزے باز ہیں، نہ کوئی زیادہ جنگی سامان ہے، چلو بہترین موقع ہے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے، ہم صحرا میں ان کے اوپر اور ان کے نبی کے اوپر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ پائیں گے، ان کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پر جب حضور علیہ السلام کے اوپر اور حضور کے غلاموں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ ابو جہل نے پیش کیا تو دیگر جو سرداران مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بڑے بلند ہمت لوگ ہیں، یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اور یہ وہ سردار تھے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ شامل نہ ہوتے نا تو قافلہ نکل نہ پاتا۔ ابو جہل کے ساتھ جب ان لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا، شیطان نے دیکھا یہ کام تو مشکل ہو رہا ہے، یہ تو قافلہ رہ جائے گا، شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں سامنے آیا، کہا تم لوگ اتنے مردان عرب اور تم لوگ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈر رہے ہو جو نہتے 313 صحرا میں، میں بوڑھا شخص تمہیں کہتا ہوں کہ میں آگے لگتا ہوں اور ان پر حملہ کرو۔ شیطان کے اکسانے پر ڈاکٹر صاحب 950 کم و بیش 1000 لوگوں کا 950 لوگوں کا لشکر تیار ہوا، وہاں 313 بغیر جنگی سامان کے تھے، یہ سارے جنگی تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، حضور نے اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا اور فرمایا دیکھو مجھے تم میں سے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، تم لوگ جنگی سامان کے ساتھ نہیں آئے، جنگی تیاری سے نہیں آئے، گھر بتا کے نہیں آئے، تم میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ڈاکٹر صاحب صحابہ اٹھے، صدیق اکبر اٹھے، فاروق اعظم اٹھے، حضرت سعد اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم گھروں میں بیٹھیں گے، یا رسول اللہ یہ تو غزوہ ہے نا، یہاں تو شہادتیں ہوں گی، اگر آپ ہمیں ایک بار کہیں کہ سمندر میں چھلانگ مار دو یا رسول اللہ ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پہ ہم سمندروں میں چھلانگیں مار کے اپنی جانیں دے دیں گے۔ حضور بدر پہ پہنچے، یہ اسباب تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ پھر صاحب یہ بتائیے کہ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، انہوں نے کیا اقدامات فرمائے، اور جو منظر نظر آ رہا تھا اس وقت میدان بدر کا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ کیا روح پرور منظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب جب حضور علیہ السلام میدان بدر پہ پہنچے، غزوہ بدر کے مقام پر پہنچے، رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا، حضور کو سپہ سالار اعظم بھی کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہ جتنے کنویں ہیں نا ان کو بند کر دو، سارے کنووں کو بند کر دیا گیا، ایک کنواں چھوڑا گیا جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جس پر حضور علیہ السلام نے محافظوں کو کھڑا کر دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم رات کو آرام کر لو، رات کو نیند کر لو۔ اب وہاں زمین ایسی تھی جس میں چلنا دشوار تھا، ریت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بارش برسائی تاکہ زمین نرم ہو جائے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے آرام کیا۔ ڈاکٹر صاحب لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور علیہ السلام اتنا رو رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی اتنا
روتے نہیں دیکھا سجدے کی حالت میں. حضور سجدے کی حالت میں اور حضور زاروں قطار روتے جا رہے ہیں, اور حضور کی زبان پر بس ایک بات ہے, یا اللہ یہ 313 لوگ میری زندگی کی کمائی ہیں, یا اللہ میں نے مکہ میں پتھر طائف میں پتھر کھا کھا کے ان کو تیار کیا ہے, یا اللہ یہ باغ میں نے اپنا خون دے کے سینچا ہے, یہ باغ میں نے مکہ میں اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی, تلخ کلامی کی جاتی تھی, رستے میں کانٹے پھینکے جاتے تھے, ان مشکلات سے گزر کے میں نے یہ 313 لوگ تیار کیے ہیں, یا اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے. میں آج تجھے یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بچا لے, میں آج تجھے یہ نہیں کہتا کہ ان 313 کو بچا لے, لیکن یا اللہ اگر آج یہ 1000 کافر ان 313 کو کچل گئے نا, آج اگر ان پر غالب ہو گئے تو یا اللہ قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میں بار بار حضور سے عرض کر رہا تھا, یا رسول اللہ میں آپ کو اس طرح رونا نہیں دیکھا جاتا, ہم سب آپ پہ قربان, آپ ایسے نہ روئے, لیکن حضور زاروں قطار رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ اگر آج ان 313 کو یہ کچل گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے سر اٹھایا اور حضور مسکرانا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو, اللہ نے مجھے بشارت دی ہے, اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ صبح فتح ہماری ہوگی, اور صبح 1000 ملائکہ میدان بدر میں اتر کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے. پھر حضور نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین زرد رنگ کا امامہ باندھے زمین و آسمان کے درمیان گھوڑے کی رکاب تھامے 1000 ملائکہ کے ساتھ موجود ہیں جو صبح میدان بدر میں اتریں گے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں گے. ڈاکٹر صاحب وہاں سے ابو جہل نے اپنے ایک رپورٹر کو, اپنے جاسوس کو بھیجا, عمیر اس کا نام تھا, کہ جاؤ دیکھ کیا وہاں حالت کیا ہے. عمیر گیا, اس نے کہا وہاں تو اتنے لوگ ہیں کہ اگر 3 اونٹ بھی ذبح کر کے ان کو دیے جائیں تو ان کے لیے بہت ہوں گے, سب کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں, چھڑیاں توڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں, درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں, ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں. ابو جہل نے کہا عتبہ و شیبہ و سرداران مکہ, سنو سنو اس کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے, اس کی رپورٹ سے تو پتہ چل رہا ہے صبح جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, ہم جائیں گے ان مٹھی بھر لوگوں کو باندھ دیں گے, گھسیٹ کے مکہ لے جائیں گے, دیوار کعبہ سے باندھ کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خدا کی بات کی تھی جو نظر بھی, جس کو عام انسان دیکھ بھی نہیں سکتا, اور ہمارے بتوں کی جو ہے نفی کی تھی, جو ہمارے ساتھ ایسا کرے گا ان کی یہ حالت ہوگی. عمیر نے کہا ابو جہل عتبہ و شیبہ اتنے تکبر میں نہ ہو, میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مدینے کی اونٹنیاں تمہاری موتیں اپنی پشت پہ اٹھا کے آئی ہیں, جو اتنی بڑی قوت دکھ کے بھی نہیں گھبرائے, مجھے یقین ہے وہ تب تک مریں گے نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کا کام تمام نہیں کر سکتے, میری بات مانو تو نکل جاؤ. انہوں نے نہ مانی, وہ تکبر میں مبتلا تھے. ڈاکٹر صاحب صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے, صحابہ کرام جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ واصل جہنم کر رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا حضور کہاں ہے, حضور سجدے میں تھے اور یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم کہہ کے اللہ کو پکار رہے تھے. کہتے ہیں کہ اچانک حضور نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخصیت ہے جو سب سے اگلی صف میں بڑھ کے کافروں سے لڑ رہی ہے اور کافروں کو اس کی تلوار جو ہے وہ واصل جہنم کر رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے. حضور خود سب سے اگلی صف میں جا کے کافروں سے لڑ رہے تھے. پھر کیا ہوتا ہے, صحابہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ عجیب بات ہے, کافر سواریوں سے گر رہے ہیں, گرانے والا نہیں دکھ رہا, کافروں کی گردنیں اتر ہیں, اتارنے والا نہیں دکھ رہا. حضور نے فرمایا الحمدللہ 1000 فرشتے میدان بدر میں اتر آئے ہیں جو ہمارے ساتھ ان کافروں سے جنگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ منظر کیسے بھولا جا سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 بچے معاذ اور معیذ میرے پاس آئے, کہا ابو جہل کہاں ہے, ان کی عمر کم تھی جوانوں کی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ جو اتنے پہرے داروں کے, اتنے فوجیوں کے درمیان میں ہے نا, اپنی فوج ہے ان کے درمیان میں ہے, اپنی جو لشکر ہے اس کے درمیان میں ہے, وہ ابو جہل ہے. کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو, کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اور معاذ گئے, ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا, ابو جہل گرا, دوسرے نے ابو جہل کے سینے پہ حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا. ڈاکٹر صاحب 70 کافر ان کے واصل جہنم ہو گئے. ابو جہل واصل جہنم ہو گیا, جہنم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب عتبہ و شیبہ واصل جہنم ہو گئے, 70 قیدی بن گئے. ڈاکٹر صاحب جب 70 ان کے یہ سارے ان کو شکست ہو گئی, کچھ بھاگ گئے, کچھ قیدی بن گئے, کچھ 70 مر گئے, تو ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل کی, عتبہ و شیبہ کی, ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا جائے. لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا. حضور نے جا کے ان کی لاشوں سے کلام کیا, او ابو جہل, او عتبہ و شیبہ, کیا تم نے میرے رب کے فیصلے کو سچا نہ پایا؟ دیکھ لو آخر جیت حق کی ہوئی, آخر جیت حق کی ہوئی. ڈاکٹر صاحب 70 قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا, 70 قیدی تھے. ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر, یہاں حضور علیہ السلام کی ایک رحمت کا بھی خوبصورت منظر نظر آتا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ بدر سے واپس آئے نا, ہر صحابی اس دن بہت خوش, لیکن حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہیں. حضور کبھی محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے, آپ کی بے چین کیوں نظر آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بلال, یہ جو دشمن آئے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ دشمن کون تھے؟ جو مکہ سے کہہ کے نکلے تھے آج ہم مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کر کے ان کی کمر توڑ دیں گے مسلمانوں کی, آج ان سب کو زمین کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا
सकेंगे। हुजूर पे हमला करने की नीयत से निकले। हुजूर ने कहा बिलाल, ये जो तुमने इनको रस्सियों से बांधा हुआ है ना तुम लोगों ने, मुझे बिस्तर पे लेटता हूँ, नींद नहीं आती, मुझे ख्याल आता है उनके बदन पे रस्सी चुभ रही होगी, इनकी रस्सियां ढीली कर दो। ऐसे नबी रहमत अलैहिस्सलाम है हमारे। और डॉक्टर साहब इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के हमें कई मौजज़ात भी नजर आते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गज़वे से एक दिन पहले हुजूर गज़वे के मकाम पे गए, दायरे लगा रहे, फरमा रहे हैं कल फलां काफिर यहाँ पे नार होगा, फलां काफिर यहाँ पे नार होगा। हज़रत उमर कहते हैं अगले दिन देखा हमने जिस जिस मकाम पे हुजूर ने दायरे लगाए थे, ऐन उसी मकाम पे वो काफिर पे नार है। आज के दिन साबित हुआ कि हक की जीत होती है चाहे किल्लत में भी क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने ग़ज़वा बदर के हवाले से बहुत ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन इकराम, मार्का बदर एक यकीन है, एक इश्क की मिसाल है। हकीमुल उम्मत ने कहा था, सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्काए वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। आज के दिन जो मुसलमान अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह ताला से दुआ है कि शुहदाए बद्र के सदक़े उनको कुर्ब मुस्तफ़ा नसीब हो। मेरे वालिदैन मुकर्रम भी 17 रमज़ान को अल्लाह को प्यारे हुए थे। आप सबसे इल्तजा है कि सब मरहूमीन के लिए आज दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। रूह मक्का